مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے ماں اور ممتا۔ جب بھی کوئی شخص راستے سے گزرتا ہوا بندھی ہوئی اس بکری اور اس کے 2 بچوں کو دیکھتا تو ٹھٹک سا جاتا۔ بکری کے دونوں بچے اٹکلیاں کرتے رہتے، ادھر سے ادھر پھدکتے، بہت خوبصورت لگتے۔ جب یہ شفقت صاحب کے گھر میں ہوتے تو کبھی تخت پر چڑھ جاتے اور کبھی زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے۔ عائشہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ عائشہ نے تو ان دونوں بچوں کے نام بھی رکھ دیے تھے۔ سفید کا نام ٹنکو اور بھورے کا نام منکو۔ ٹنکو بہت شرارتی تھا، شرارتیں کرتے بھلا بھی لگتا تھا، جبکہ منکو کچھ شریف اور سیدھا سادہ سا تھا۔ صبح ہوتی تو بکری اور دونوں بچوں کو شفقت صاحب گھر کے باہر سڑک کی طرف ایک نیم چھوٹے سے درخت سے باندھ دیتے۔ محلے کے چھوٹے بچے ناشتہ کر کے باہر نکلتے تو ٹنکو اور منکو سے کھیلتے اور ان دونوں کی نگرانی بھی کرتے۔ ٹنکو کی خوبصورتی اور شرارتوں کی وجہ سے بچے اسے کبھی گود میں اٹھاتے تو کبھی اس پر ہاتھ پھیرتے۔ ٹنکو کی شرارتیں اور خوبصورتی دیکھ کر شفقت صاحب کے دوست نیک محمد صاحب نے کہا، یہ بکری کا بچہ آپ ہمیں دے دیں۔ نہیں بھائی، یہ بچہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ دوست کے مطالبے پر انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ ایک روز محلے کے بچے اسکول جا چکے تھے، کچھ ابھی گھر سے نہ نکلے تھے اور کچھ بچے جھاڑیوں کی طرف تتلیاں پکڑ رہے تھے۔ 11 بجے کے قریب شفقت صاحب گھاس ڈالنے کے لیے آئے تو ٹنکو غائب تھا۔ ادھر ادھر دیکھا مگر ٹنکو نظر نہ آیا۔ تتلیاں پکڑنے والے بچوں سے پوچھا، انکل ہم نے تو اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ ایک بچے نے کہا۔ کچھ دیر میں بکری میں بلند ہو گئی۔ بکری بے قرار ہوتی چلی گئی۔ بکری کی رسی جس قدر ڈھیلی تھی اس قدر وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر گھومتی۔ رفتہ رفتہ وہ دیوانہ وار چاروں طرف چکر کاٹنے لگی اور لمحہ بہ لمحہ میں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ آس پاس کے لوگ اس کی آواز پر جمع ہو گئے۔ شفقت صاحب جو گھاس لے کر آئے تھے بکری نے اسے منہ تک نہ لگایا۔ پانی کی بالٹی بھی یوں ہی پڑی تھی۔ ممتا اپنے بچے کی جدائی میں کھانا پینا بھول چکی تھی۔ بیٹا یہ باہر لوگ کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ بلال کی امی نے پوچھا۔ امی بکری کے بچے ٹنکو کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، بکری رو رہی ہے، بلال نے معصومانہ انداز میں جواب دیا۔ بلال کی ماں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ بیٹا گھر سے زیادہ دور نہ جایا کرو، قریب ہی کھیلا کرو، ماں نے بلال کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ بے زبان ماں کی ممتا کی بے قراری گھروں میں موجود ماں کی ممتا کو انگڑائی لینے پر مجبور کر گئی۔ اس ممتا کی بے قراری نے سب کو بے قرار کر دیا۔ یہ بے قراری کیسی ہوتی ہے شاید ہی کوئی ماں جان سکے۔ شفقت صاحب اپنے نام کی طرح بہت شفیق تھے اور وہ اور دوسرے بچے سب ٹنکو کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چھوٹے بچوں اور شفقت صاحب کے علاوہ محلے کے اور لوگ بھی اسے تلاش کرنے لگے۔ بھائی ارشد تم گراؤنڈ کی طرف دیکھ آؤ، طیب اور حمزہ تم لوگ بکریوں کے باڑے کی طرف دیکھ کر آؤ، خنسا بیٹی تم یہ ساتھ والے محلے کے گھر گھر جا کر پوچھو۔ اور ہر ایک کو وہ مختلف جگہ پر بھیج رہے تھے۔ وہ خود حفصہ مریم کے ہمراہ ریلوے لائن سے پار محلہ رضا آباد کی طرف جانے ہی لگے تھے کہ ایک بچے کی آواز پر رکے۔ اس نے آ کر کچھ کہا، اچھا چلو ہم جا کر دیکھتے ہیں۔ شفقت صاحب یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ محلہ رضا آباد میں پہنچ کر انہوں نے معلوم کیا کہ بکریاں کون پالتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی کے گھر کئی ساری بکریاں ہیں اور ان لوگوں کے گھر میں بھی بکریاں ہیں۔ چنانچہ شفقت صاحب نے 5 سالہ ننھی حفصہ کو ایک گھر میں بھیجا۔ وہ اس گھر میں داخل ہوئی اور بکری کے بچے کے بارے میں پوچھنے لگی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور حفصہ کو گھر سے باہر بھیج کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ شفقت صاحب نے دوسرے گھروں سے پوچھا مگر جواب نہ میں ملا۔ بیٹا پوچھا ان کے گھر سے؟ شفقت صاحب نے ننھی حفصہ سے پوچھا۔ ابو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں اچھی طرح دیکھنے نہیں دیا اور مجھے جلدی سے نکال کر دروازہ بند کر لیا۔
ننھی حفصہ کے جواب پر شفقت صاحب ٹھٹکے۔ دوسری طرف ہر ایک مایوس اور ناکام لوٹا تھا۔ ٹنکو کسی کو بھی نہ ملا تھا۔ شام کے سائے کے ساتھ ساتھ مایوسی کے سائے بھی ممتا کے لیے گہرے ہونے لگے۔ اب بکری اتنی بے قرار ہو چکی تھی کہ اپنی رسی توڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی آواز بھی بلند ہو گئی تھی۔ ٹنکو کا بھائی منکو اچانک اس کے سامنے آتا وہ ٹھٹک اور چونک جاتی، جیسے اسے لگتا ہو کہ ٹنکو ہے۔ شفقت صاحب اور حفصہ کا یہ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ مغرب کی اذان پر سب بچے اور بچے پڑوسی روانہ ہو گئے اور دعائیں کرنے لگے۔ پڑوس میں دو ماں کے ننھی صبوحہ روتی تو اس کی ماں جی میری بیٹی کہہ کر اس کی بلائیں لیتی۔ ماں کی ممتا کی پریشانی اور بے قراری سب پر انداز ہوئی تھی۔ تلاش کرنے والے سبھی لوگ مایوس ہو گئے تھے، سب کی امیدیں ٹوٹنے لگی تھی۔ ادھر بے زبان ممتا کی بے قراری تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ دن کے اجالے میں ہر ایک نے اس کے آنسو دیکھے تھے۔ ان آنسوؤں کو دیکھ کر ہر چھوٹے بڑے کا دل پانی پانی ہو گیا تھا۔ ادھر شفقت صاحب نے حفصہ کی نشاندہی پر اس گھر کا دروازہ بجایا۔ گھر کا دروازہ ایک بڑے بچے نے کھولا تو حفصہ کی نظر اچانک دور چارپائی کے نیچے بندھے ہوئے ٹنکو پر پڑی۔ ابو وہ ٹنکو، وہ رہا ٹنکو، ابو وہ رہا۔ ٹنکو پر نظر پڑتے ہی وہ بے اختیار گھر میں گھس گئی۔ حفصہ نے شور مچایا تو ایک بڑے آدمی گھر سے باہر آئے۔ شفقت صاحب نے انہیں ساری بات بتائی کہ آپ کے بچے اس طرح بکری کے بچے کو اٹھا کر لائے ہیں، آپ ذرا اپنے بچے کی تنبیہ کریں۔ ان صاحب نے تنبیہ کرنے کی حامی بھری۔ حفصہ نے بے اختیار اسے چوما اور اٹھا کر ابو کے پاس باہر لے آئی۔ ان دونوں باپ بیٹے کی خوشی دیدنی تھی، جیسے انہیں بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ انہیں قرار سا آنے لگا۔ سارے دن کی تگ و دو رنگ لے آئی تھی، اب ماں کی ممتا کو قرار آ جائے گا۔ شفقت صاحب سوچنے لگے، ابو اب بکری خوش ہو جائے گی؟ حفصہ نے معصومانہ انداز میں کہا، جی بیٹا، ضرور ضرور، وہ ضرور خوش ہو جائے گی۔ جیسے ہی دونوں ٹنکو کے ساتھ اپنے محلے میں داخل ہوئے اور ان پر وہاں موجود لوگوں کی نظر پڑی تو سب لوگ ان کی طرف لپکے اور سب اس ٹنکو کو پیار سے چھونے لگے۔ ہر کوئی اسے گود میں اٹھانے کی کوشش میں ایک دوسرے سے چھین رہا تھا، مگر ان سب خوشیوں پر اب اس بے زبان ماں کی ممتا کی خوشی غالب آ گئی۔ ماں کی خوشی جیت گئی۔ سب کی خوشیاں ماں کی ممتا کی خوشی کے سامنے ہیچ ہو گئی۔ ٹنکو کی خوشی میں سب ادھر کو لپکے تو کسی کو بکری کا خیال نہ آیا، لیکن بکری کی نظر جیسے ہی اپنے بچے پر پڑی وہ بندھی رسی توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ کون سا لمحہ ہو کہ وہ رسی توڑ کر ٹنکو سے گلے لگ جائے۔ رشید صاحب نے جلدی سے اس کی رسی کھول دی اور یہ بھاگتی ہوئی ٹنکو کی طرف بڑھی۔ جب ممتا بھاگی تو بچے بڑے اس ممتا کو اپنے بچے کی طرف بھاگتے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ بعض گھروں کی خواتین بھی چھت پر سے دیکھ رہی تھی، اور ٹنکو بھی حفصہ سے چھوٹ کر ممتا کی طرف بھاگا۔ دونوں کی بے قراری کی دوڑ میں مقابلہ تھا۔ تب ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ اس منظر کو دیکھ کر سب بڑے ننھے بچے بن گئے۔ کوئی اپنے آنسو پر ضبط نہ کر سکا، ہر ایک کی آنکھوں سے بچوں کی طرح ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ جب اس ممتا نے بھاگ کر سب سے پہلے ٹنکو کے ماتھے کو چوما اور پھر زاروں قطار سے چومنے لگی، ممتا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کو بے قراری کا قرار آ گیا تھا۔ ایک صدی کی طرح گزرا ہوا ایک دن اب ایک ہی لمحے میں بیت گیا۔ رات کے اندھیرے کی ابتدا میں بکری کو اس کی آنکھوں کا نور مل گیا تھا۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ بچے اور بڑے جو اس ممتا کے دل کا ٹھنڈک بنے۔ جب ایک بے زبان ممتا کی یہ بے قراری ہو تو میرے اور آپ کی ماں ہمارے لیے کتنی بے قرار ہوتی ہوگی۔ کیا ہم نے کبھی اس ممتا کا خیال رکھا؟ خدا را اس ممتا کو کبھی تکلیف نہ پہنچائے گا۔